السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ سورت کس قدر فضیلت والی ہے، اور پھر ہم جب اس کی فضیلت کو مد نظر رکھ کر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا۔ اس کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے، یعنی تعلیم کی ابتدا اسی سورت سے ہو رہی ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو، اوپنر کو۔ یہ قرآن کی عظیم صورت ہے، اور نماز میں بھی قرات کا افتتاح اسی صورت سے ہوتا ہے۔ اس صورت کے بہت سے نام ہیں، جیسا کہ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد، قرآن کا خلاصہ۔ اس کے علاوہ اس کا نام ام الکتاب، سورۃ الحمد، سورۃ الشفاء، کیونکہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی۔ سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعا، کیونکہ یہ سورت ایک دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سبع مثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس سورت کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے سورۃ ہجر آیت نمبر 87 میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے، جب سے وہ نماز پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے، تب سے لے کے اپنے زندگی کے آخری سانس تک وہ جب نماز پڑھتا ہے، دن میں 5 وقت، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار دہراتا ہے، اس لیے اس کو بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کہا جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے، اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ اس سورت کے ایک ایک حرف پر نور ہے، ایک ایک لفظ پر نور ہے، اور یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سورت جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت ہے۔ یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن العظیم ہے، یہ عظمت والا قرآن ہے جو صرف مجھے عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یعنی دیکھیں سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے اس سورت کی، کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو اس میں ہم چاہے پورا قرآن پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن اگر ہم نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ واحد ایسی سورت ہے کہ اس کی ہر آیت پر اللہ پاک جواب دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہر آیت پر جواب آتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ثنا اس تعریف کو کہتے ہیں جو زبان سے کی جاتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی اور کبریائی بیان کی، یعنی میرا بندہ جانتا ہے کہ روزی جزا کا مالک میں ہی ہوں۔ پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ایگریمنٹ۔ ایگریمنٹ کس چیز کا؟ کیونکہ اس میں انسان کہتا ہے کہ اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ ایک قسم کا انسان کا اللہ سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں گا اور تیری ہی عبادت کروں گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا تھا، وہ اللہ کا ہے۔ اب آگے جو باقی صورت ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وہ حصہ انسان کا ہے۔ تو جب انسان یہ کہہ دیتا ہے، یہاں پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اس نے مجھ سے جو مانگا میں اس کو عطا کروں گا، یعنی اس نے سیدھا راستہ مانگا تو اس کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو میں نے اس کو دے دی ہدایت۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ سورت پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یا تو ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا، اور اگر اس سورت کا ترجمہ آتا ہے تو توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں یہ سورت ایک دعا ہے، تو بے توجہی سے اور غافل دل سے مانگی گئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور منہ سے الفاظ کچھ اور ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس دل، اس تڑپ، اس توجہ اور اس محبت کے ساتھ مانگا ہی نہیں، تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے ہمیں جواب آئے گا؟ لہٰذا پوری توجہ، دھیان اور سمجھ کر اس کے ایک ایک لفظ کو ادا کیا کریں اور محسوس کیا کریں، اس کی ہر آیت پر محسوس کیا کریں کہ میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا اور ضرور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس صورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم بستر پر لیٹو تو سورت فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھ لیا کرو، تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں آ جاؤ گے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کیسی فضیلت ہے کہ جب بھی ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں تو سورت فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھ لیں گے، تو موت کے علاوہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر چیز سے ہم امن میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس صورت کو اچھے سے سمجھنے کی، اس کو اچھے سے پورے دل کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارا قرآن کے لیے بیٹھنا، ہمارا اس کو وقت دینا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔